إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 10 جنوری 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 157 میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 8 سے شروع کریں گے. پچھلی کنزیکٹیو 4 کلاسیں ہماری سورہ ہود کی آیت نمبر 6 اور 7 کے کانٹیکسٹ میں ہوئیں. تقریباً 6.5 گھنٹے کی گفتگو جس میں ہم نے مینلی 3 ٹاپکس کور کیے تھے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے. نمبر 2 مسئلہ تقدیر. اور نمبر 3 انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. اور اسی حوالے سے جو جبریہ اور قدریہ کے عقائد و نظریات ہیں ان کا بھی ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں محاسبہ کیا تھا. اور انشاءاللہ اب یہ گفتگو ایسی ہے 6.5 گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 103 104A 104B اور 104C 4 لیکچرز. اس کے بعد پورے قرآن پاک میں ہمیں انشاءاللہ کبھی اس حوالے سے ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں. اور اس میں ہم نے تقریباً 250 کے قریب آیات کور کی تھیں, 50 سے لے کر 70 تک کراس ریفرنس کے کانٹیکسٹ میں. آج اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ سورہ ہود کی آیت نمبر 8 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ. اور اگر ہم ملتوی کر دیں عذاب کو ان سے ایک مقررہ وقت تک کے لیے, یعنی یہ مشرکین عرب کے کانٹیکس میں چل رہی ہے بات, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ تم ہمیں 13 سال سے تقریباً یہ بات سنا رہے ہو کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کے منکرین پر اللہ کا عذاب آیا, تو عذاب کیوں نہیں آتا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر آنے والا عذاب کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیں, لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ, تو یہ ضرور کہیں گے کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے. أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. آگاہ ہو جاؤ کہ جس دن وہ عذاب آ جائے گا اسے تم دیکھ لوگے تو وہ پھر پھیرا نہ جائے گا, اور وہ عذاب تمہیں گھیر لے گا جس کی تم ہنسی کیا کرتے تھے. ایک عذاب تو ہر شخص پہ آنا ہے جو اس کی موت کا وقت ہے. بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو مرتے ہی آخرت کی منزلیں شروع. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر, سورۃ الانعام کے اندر بھی, سورہ الزمر کے اندر بھی, سورۃ النساء کے اندر بھی یہ ڈیٹیل کے ساتھ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی موت کا وقت آتا ہے تو نزع کے عالم میں فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پر ہتھوڑے مارتے ہیں. تو موت کے وقت ہی انسان کو بالکل حق واضح ہو جاتا ہے. تو وہ عذاب تو آنا ہی آنا ہے. دنیا کی زندگی میں اگر یہ عذاب میں ڈلے آ رہا ہے تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کی حکمت آئی ہے کہ اگر ہم انہیں منہ مانگا معجزہ دکھا دیں, جو سورہ بنی اسرائیل میں اینڈ پہ جا کے وہ 9 معجزات آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے حصی معجزات مانگا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم نے یہ معجزات دکھا دیے اور اس کے بعد یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان پر عذاب آ جائے گا. جیسے قوم
صالح علیہ السلام جو قوم سمود تھی، انہوں نے اونٹنی کے معجزے کا جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں عذاب کا ڈیلے ہونا بیسیکلی مشرکین عرب کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ اگر عذاب پہلے ہی آ جاتا تو کئی ایک صحابہ اکرام علیہم رضوان، جن کو آج ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو رضی اللہ عنہ نہ ہوتے بلکہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکے ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب عذاب آئے گا تو جس کی تم ہنسی اڑایا کرتے تھے وہ تمہیں آ کر گھیرے گا۔ اور اس میں بھی یہ یاد رکھیں، میں نے بار بار یہ بات ریپیٹ کی ہے اور اس پہ پورا لیکچر بھی علیحدہ سے ریکارڈ ہو چکا ہے، مسئلہ نمبر 85 کے نام سے، قرآن حکیم اور قتال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ذریعے قتال کی شکل میں مشرکین عرب پر عذاب مسلط فرمایا، اور اس کی پہلی قسط جو ہے غزوہ بدر کی شکل میں انہیں ملی، جس کا ذکر سورۃ الانفال میں موجود ہے کہ تم ہمارے نبی سے عذاب مانگتے تھے تو یہ آپ پہلی قسط وصول کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے منکرین کو ان کے محلات سے نکال کر سمندر میں لا کر غرق کیا، بالکل اس طریقے سے مشرکین عرب کو بھی ان کے گھروں سے نکال کر غزوہ بدر میں بدر کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کروایا۔ 70 کے قریب ان کے سردار قتل ہوئے اور اتنے ہی تقریباً قیدی بنا لیے گئے۔ اب انسان کی ایک خاص جو نیچر ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ بڑی فلسفے کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہم ترین آیات آنے لگی ہیں کہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اور ایک اللہ کے نہ ماننے والوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش ہر شخص پہ ڈالنی ہے، انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا گیا ہے، اس پہ آزمائش تو آنی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف کے ذریعے، نقصان کے ذریعے، جان میں بھی، مال میں بھی، اور اس کے بعد دیکھیں گے کون لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ تو ہر انسان پہ، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اللہ کا ماننے والا ہو یا انکاری ہو، اس پر مصیبت آتی ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ عام انسان کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیریس نہیں لیتا، اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اس پر آتی ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، سورہ ہود آیت نمبر 9، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر ہم اس سے وہ رحمت چھین لیں، یعنی اسے پھر تکلیف میں ڈال دیں، کوئی نعمت اس سے چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ بڑا ہی مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ پہلے رحمت ملی، اس کے بعد چھین لی تو مایوسی اس پر چھا جاتی ہے کہ میرا سب کچھ لٹ گیا۔ ایک انسان بعض اوقات زندگی کے ایک واقعے کو اپنے لیے ہمیشہ کی ناکامی سمجھ لیتا ہے، اور وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی تو زندگی کے کتنے اچھے دن گزارے، میں ان دنوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کروں، چلیں یہ اگر وقتی طور پہ میرے پہ مصیبت آ گئی تو یہ وقتی ہے، یہ بھی ٹل جائے گی۔ لیکن جو ہوتا ہی پرٹیکولر دنیا دار شخص ہے، جب اسے نقصان پہنچتا ہے تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اسے اپنی نعمت کا مزہ چکھا دیں اس تکلیف کے آ جانے کے بعد، مست جو اسے پہنچتی ہے، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کہتا ہے کہ ہائے میری ساری اب تکلیفیں دور ہو گئیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور شیخی بگاڑنے لگتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا خوشی سے بھولے نہ سمانا، یعنی تکلیف آئی تو بالکل اس طریقے سے جیسے مر گیا، سب کچھ ہی ختم ہو گیا، لٹ گیا سب کچھ، اور جب خوشی ملی تو پھر اتنے بھنگڑے کہ انسان کو برا وقت بھی یاد نہ رہے۔ یہ ایٹیچیوڈ ہے ایک اس انسان کا جس کے ذہن میں گاڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے، اللہ کا تصور نہیں، کسی کریٹر کا تصور نہیں ہے، وہ سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھ بیٹھا ہے۔ اب بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ اہل ایمان کی روش اس حوالے سے کیا ہوتی ہے۔ یہ تو ایک عام انسان، دنیا دار، یہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، دنیا دار تو ہر طرف موجود ہے۔ یعنی صرف ایک ڈیلوژن کو لے کر چلنا، ایک فرسودہ سا ذہن بنا لینا کسی اعتبار سے، یہ ایمان تو اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بلکہ پوری کنوکشن کے ساتھ
انسان اسلام کو قبول کرے وہ ایکسیپٹیبل ہے. اب اس کے اگینسٹ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے الا الذین صبروا، ہاں مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہتے ہیں. یعنی تکلیف آئی تو صبر کیا، اور جب ان پر آسانی ہے اس وقت تو ظاہر اللہ کو رسپانس کرتے ہی ہیں اچھے اعمال کی شکل میں. اولئک لہم مغفرہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہے مغفرت، و اجر کبیر، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا اجر. یعنی یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے ایک گاڈ کے ماننے والے کا کہ جب اس پر مصیبت آئے تو وہ صبر کرے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ پھر اہل ایمان کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے تھے، ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. اگر اللہ کی کوئی نعمت ہمارے پاس آئی اور ہم سے چھین لی گئی اور اللہ نے واپس لے لی تو ہمیں بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے. تو اہل ایمان اور منافقین، ان کے کریکٹر کا فرق اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرما دیا. اس حوالے سے ایک حدیث بڑی اہم ہے دعا کے کنسیپٹ میں، جو میں نے مسئلہ نمبر 82 میں بھی بیان کی ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دعا کے ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل اور پریشانی کے دنوں میں اس کی دعا قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ جب اس پر آسانی کے دن ہو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں بھی اس کو رسپانس کرے گا. یعنی ہر حال میں دعا مانگتے رہنا ہے. اور قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. دنیا کے شہنشاہ ان سے اگر کوئی زیادہ مانگ لے تو وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو کہ میری عبادت یعنی دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. سورۃ المؤمن کی آیت نمبر یہ 60 ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے جو دعا مانگتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ بھلا پا سکے. تو اصل یہ چیز ہے کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کو رسپانس کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ، پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو کہ آپ چھوڑ دیں اس وحی میں سے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی. ما یوحا الیک وضائق بہ صدرک، اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے. کس وجہ سے؟ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، کہ یہ کافر آپ کے بارے میں یہ تانا زنی کرتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں پر توجہ دیتے ہوئے دعوت حق کو نہیں چھوڑنا، اور ان کی باتوں سے آپ کے سینے میں یہ تکلیف پہنچتی ہے جب یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. او جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا، فزیکلی ہم وہ فرشتہ دیکھ لیتے اس پیغمبر کے ساتھ. انما انت نذیر، تو آپ یاد رکھیے کہ بے شک آپ تو نہیں ہیں مگر صرف ڈر سنانے والے. ان کے منہ مانگے معجزات آپ نے پورے نہیں کرنے، ہم آپ کو ایسا کوئی معجزہ نہیں دیں گے جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے بالکل اینڈ پہ جا کے وہ 9 معجزات کا ذکر آتا ہے جو وہ فزیکلی ڈیمانڈ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پہلے لوگ بھی جو تھے ان کو معجزات دکھائے گئے، سورۃ الانبیاء میں بھی ذکر آتا ہے. تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ تو اگر ان کو یہ منہ مانگا معجزہ دکھا دیا گیا تو پھر ان کی مہلت بھی ختم ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے وہ القرآن ہے اصل میں، اور وہی ذکر پھر اگلی آیت میں آ بھی جائے گا.
واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود سے گھڑ لیا ہے، اپنے دل سے یہ بات بنا لی ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلی مفتریات، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے فرمائیے کہ اگر یہ میں نے خود ہی گھڑ لیا ہے تو تم بھی اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ اپنے جی سے۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پکار لو ہر اس ہستی کو جس کے بارے میں تمہارا زوم ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی ہے تمہاری مدد کو پہنچ سکتی ہے، ان کو پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، قرآن جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ تو یہ چیلنج تھا۔ اس سے پہلے آیا قرآن جیسی کو کتاب لے آؤ، اور سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اگر سارے جن و انس بھی مل جائیں تو اس کتاب جیسی کو کتاب پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ پھر وہ چیلنج جو ہے وہ کم کیا گیا 10 صورتوں کی شکل میں، پھر اس سے بھی کم کیا گیا سورہ یونس میں اور سورۃ البقرہ میں کہ ایک صورت ہی کوئی ملتی جلتی لے آؤ اس قرآن جیسی، لیکن نہیں لا سکے۔ حالانکہ انہیں یہ زوم تھا کہ ہم اہل زبان ہیں، اور وہ اسی لیے غیر عرب کو عجمی کہا کرتے تھے، یعنی گونگے ہیں یہ، وہ اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے، اور انہیں فخر تھا اپنے اہل زبان ہونے پر، اپنی لنگوسٹک کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو تمہیں یہ اتنا فخر ہے تو قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور پھر چیلنج کم کرتے کرتے ایک صورت تک پہنچ گیا۔ اللہ کے علاوہ جتنی ہستیاں ہیں ان کو مدد کے لیے پکار لو اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چیلنج تمہارا وہ قبول نہ کریں، اور یقین کریں اتنی غیرت ان میں تھی، انہوں نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا، اتنی غیرت ان میں بھی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں۔ یہی تو وہی اس لیے کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، سورہ حامیم میں سجدہ میں۔ اور کافر کہتے ہیں جب یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو شور مچا دیا کرو، جب یہ قرآن کی دعوت دی جا رہی ہو تو اس میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم اس کتاب پر غالب آ سکو، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں، کیونکہ جو بھی قرآن سنتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ اس دعوت کو چیلنج کو قبول نہ کریں فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو پس یقین کامل رکھو اس بات پر کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے کتاب۔ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ پوری انسانیت کے لیے دعوت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اس وقت ظاہر ہے کہ عربی لنگوسٹک جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی، اس وقت یہ چیلنج ان کو دیا گیا۔ یہ چیلنج آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے، آج سائنس اپنے عروج پہ ہے، اور قرآن کا چیلنج وہی ہے۔ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو وہ پیش کی جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قول ہے، اور یہ پوری کائنات اللہ کا فعل ہے۔ اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا، یہ انسان ہی ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو۔ تو پوری کائنات اللہ کا فعل اور یہ قرآن اللہ کا قول ہے۔ تو ایک آیت بھی قرآن پاک کی ایسی نہیں جو اسٹیبلش سائنس، ہائپوتھیسز یا تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی، اس کے خلاف ہو، قطعاً ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ من کانا یرید الحیات الدنیا، اب ایک اور فلسفے کی بات آ رہی ہے، قرآن پاک کے فلسفے کی۔ جو کوئی صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہو جائے، وزینتہا، اور اس کی رونق کا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اسے اس دنیا کی زندگی میں اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے۔ لا یبخسون وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں انہیں اسے کوئی بھی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، جتنی محنت کرے گا دنیا کے اعتبار سے اسے مل جائے گا اگر صرف دنیا کی محنت کی۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا سوائے دوزخ کی آگ کے، جو صرف دنیا کی زندگی کے طالب ہیں۔ اگر آخرت بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار پھر بالکل درست ہے. یہ پرٹیکولرلی اس حوالے سے ہے جو صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہو. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا اور ان کے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے جو انہوں نے کیے، فیہا اس میں، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تمام ان کے اعمال جو ہیں وہ مٹ جانے والے ہوں گے کیونکہ دنیا میں ہی ان کو اجر مل جائے گا. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنی اتنی این جی اوز چلا رہے ہیں غیر مسلم لوگ، تو ان کو آخر اس حوالے سے کیا اجر ملے گا؟ تو دنیا میں ان کو اجر مل جاتا ہے. اور مسلمان بھی کیا، غیر مسلم ہو یا مسلمان دونوں ہی، اگر انہوں نے آخرت کی زندگی کو طلب نہیں کیا تو دونوں کے لیے سیم سٹیٹس ہونے والا ہے. مسلمان کسی زوم میں نہ رہے کہ اس کا ایمان موت تک سلامت رہے گا. یہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس کی بد عمالیوں کے سبب اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کا ایمان ہی سلب کر لے؟ جیسا کہ صحیح مسلم میں آتی ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایسا ایک جملہ نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ کی اس گہرائی میں گر پڑتا ہے جو زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے. ایک جملہ. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو کوئی پتہ نہیں کہ انسان پر کیا معاملہ اس حوالے سے ہو جائے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. آخرت میں حصہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا کی زندگی میں آخرت کو بھی طلب کریں گے، اور باقی جو دنیا جتنی بقدر ضرورت ہے اس کو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ ہی جوڑا ہے، اس کی تو نفی نہیں ہو سکتی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو سینٹرل پوائنٹ بناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ ریویل کیا ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہو، یعنی اس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو، نیچر اس کی مسخ شدہ نہ ہو، سلیم الفطرت انسان ہو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر. اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 64، انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپ، جس میں یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر کسی انسان تک پیغمبروں کی دعوت نہ بھی پہنچے، کتابوں کی دعوت نہ بھی پہنچے، تب بھی وہ ایٹ لیسٹ اس ڈیٹم لیول تک پہنچ جائے گا کہ گاڈ کا کنسپٹ اسے حاصل ہو جائے گا، زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی یہ ساری قدرت کی نشانیاں دیکھ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بائی برتھ سلیم الفطرت تھے، موحد تھے، آپ کی نیچر پرورٹڈ نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر تھا اور پھر نور علی نور ہوا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، پھر اس کی طرف ایک سچا گواہ بھی آ گیا. وہ کیا چیز؟ قرآن پاک. اللہ کی طرف سے وحی بھی آ گئی جو ان کی رسالت کی گواہی دیتی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الیقین، حق الیقین تک پہنچانے والی یہ کتاب. شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تھی یعنی کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ، تورات، امام و رحمہ، وہ بھی رہنما تھی اور رحمت کا سبب تھی. اولئک یؤمنون بہ، تو یہ وہ چیز ہے جس پر ایمان لایا جائے، ایمان لانے والے اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے بھی اس کے ساتھ، من الاحزاب، مختلف گروہوں میں، فالنار موعدہ، تو ان کی وعدے کی جگہ ہے دوزخ کی آگ. فلا تک فی مریۃ منہ، پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے آپ کسی شک میں مت پڑیے گا. انہ الحق من ربک، بے شک یہ کتاب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے. یہ کتاب با مقصد ہے، پرپز فل ہے، اور یہ مقصد کے ساتھ اتری ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، اکثریت جو ہے وہ حق سے غافل ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیچر کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی پیغمبر ہو، جب تک اللہ کی طرف سے ان کو مبعوث نہیں کیا جاتا اس وقت تک ان کے اپنے علم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے.
یہ کچھ 14ویں-15ویں صدی کے اندر آگے کچھ مولویوں نے ڈھکوسلا بنانا شروع کیا اس حوالے سے. بالکل یہ غلط کنسیپٹ ہے جو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کرام علیہ السلام سے کے متعلق کے عقیدے سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ. بہرحال یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر میں ایک آیت ضرور پیش کر دوں، چونکہ ابھی میں نے بہت بڑا جملہ بول دیا ہے، لہذا اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ لیا جائے. سورہ الشورى جو ہے، پارہ نمبر 25 نکال لیجئے. سورہ شورى پیج نمبر ہے 489. 489 آپ کے بلو والے قرآن پاک میں 489 اس پیج پہ آ جائیں آپ. بالکل آخر میں ہے آیت نمبر 51، الشورى کی 51 نمبر آیت. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اور کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، ہاں مگر یہ کہ اس کی طرف وحی بھیجے، او من وراء حجاب، یا ایک پردے کے ساتھ اس سے گفتگو کی جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں ہوئی اور شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ڈائریکٹ گفتگو. او یرسل رسولا، یا اس کی طرف رسول بھیجا جائے. یعنی وحی کے 3 موڈ بتائے گئے ہیں کہ دل پر القاء کر دیا جائے، نمبر 1 وحی کی شکل میں، نمبر 2 پردے میں گفتگو کی جائے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر ہوئی اور شب معراج ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور تیسرا موڈ ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، جبرائیل علیہ السلام جو آیا کرتے تھے. فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، تو پس وہ اللہ کے اذن سے وحی کر دے جو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی وہ جبرائیل. اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا اور حکمت والا ہے، وہ بہت بلند ہے، اور یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے وحی بھیجنے کے 3 موڈ جو ہیں مقرر کیے ہیں. نمبر 1 ڈائریکٹ دل پر القاء کرنا، نمبر 2 پردے میں گفتگو کرنا، اور نمبر 3 فرشتے کو بھیج کر، رسول کو بھیج کر. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، بالکل اس طریقے سے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اپنی طرف سے وحی بھیجی. روح قدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس وحی کے آنے سے پہلے یعنی قرآن حکیم کے آنے سے پہلے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، نہ تو آپ کسی کتاب سے واقف تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایمان کی ڈیٹیل سے واقف تھے. بس وہ بیسک ایمان تھا، لیکن ایمان کی تفصیلات کیا ہیں وہ آپ کے علم میں نہیں تھی جب تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی، آپ کی زندگی مبارک کے 40ویں سال تک جو قمری اعتبار سے تھا. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، بلکہ ہم نے اس کتاب کو یعنی نور بنایا اور اس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، من عبادنا اپنی بندوں میں سے. فَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کتاب کے آ جانے کے بعد آپ بھی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی فراہم کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تفصیلات معلوم نہیں تھی. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، راستہ اس اللہ کا کہ جس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ کہ تمام کے تمام معاملات کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ سورہ عاشوراء کی یہ آخری آیات جو ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کو اس کی بعثت سے پہلے یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کے علم میں وہ ہمیشہ سے پیغمبر ہے. جیسا کہ صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب کہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس نے پیغمبر ہونا ہے، لیکن اس شخص کو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک کہ اس کے پاس وحی نہ آ جائے. تو یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے، یہ کوئی گستاخانہ عقیدہ نہیں، چند لوگوں نے اس کو بنایا. اب اس آیت کا کیا کریں؟ میرے پاس ایک ہمارے شہر کے ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ آئے تو انہوں نے آ کے مجھ سے پہلے یہ سوال کیا، چونکہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، تو
تو انہوں نے کہا جی آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبوت کے اعتبار سے کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کے علم میں تو نبی پیدائشی طور پر ہی نبی ہوتا ہے اور وہ مبعوث ہونے تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، لیکن اس نبی کو اسی وقت علم آتا ہے اپنی نبوت کا جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث کرتا ہے، فرشتہ بھیج کر یا اس کے دل پر القاء کر کے۔ تو ان کا رنگ فک ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ ہے جناب قرآن پاک کی آیات، احمد بریلوی صاحب کا آپ ترجمہ پڑھ لیں۔ تو میں نے ان کو پڑھایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ اب واللہ عالم انہوں نے دل سے مانا کہ نہیں مانا، بہرحال اس وقت وہ خاموش ہو گئے۔ تو اب یہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے عقیدے چونکہ پروپیگیٹ کیے ہوتے ہیں اور اس کے خلاف ہمیں کوئی بات سننے کو ملے فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کوئی نئی گال کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات نئی آپ کے لیے چونکہ آپ نے قرآن پڑھا نہیں، آپ کے آباء و اجداد نے نہیں پڑھا، بلکہ ہم تو اس بدبخت ایریے میں پیدا ہوئے ہیں، سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر تو پچھلے 1000 سال میں اسلام جو ہے وہ بڑی بری کنڈیشن سے گزر رہا ہے۔ یعنی جس ملک کے اندر قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو سمجھنا جرم سمجھا جاتا ہو اور ان کی مادری زبان بھی عربی نہ ہو، ان کو پتہ ہی نہ چلے قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہاں پر آ کر قرآن پاک کے عقائد کی جب بات کی جائے گی، ظاہر ہے اس کو لوگ پھر جرم ہی سمجھیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ یہ جو 2015 جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 1436 ہجری، یہ اب اسلام کی ہسٹری میں ایک مبارک ترین دور شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ قرآن پاک کے ترجمے ہو چکے مختلف کتابوں میں، احادیث کی کتابوں کے ترجمے ہو چکے مختلف زبانوں میں، قرآن پاک کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہو چکا۔ یہ بہت بابرکت دور ہے، اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز الحمدللہ اس حوالے سے ہو چکا ہے۔ اب سورہ ہود کی آیت نمبر 18 پرٹیکولرلی اس شخص کے بارے میں کہ جس کو اللہ نے نبی نہ بنایا ہو اور وہ دعوے نبوت کرے۔ اب مشرکین عرب کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بفرض محال اگر اللہ کے پیغمبر نہ ہوتے اور وہ اللہ کی طرف اپنی طرف سے کوئی بات منسوب کر دیتے تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا۔ بفرض محال ایسا ہے نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بات امپلائیڈ تھی کہ قیامت تک جتنے لوگ جھوٹا دعوی نبوت کریں گے وہ اس میں شامل ہوں گے۔ پہلے یہ آیت پڑھ لیں، اس کے حوالے سے میں ایک حدیث بھی بڑی امپورٹنٹ ہے بخاری اور مسلم کی، وہ بھی بتاتا ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ جھوٹ کیا باندھے؟ اللہ نے اسے پیغمبر نہیں بنایا اور وہ دعوی نبوت کرتے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے مامور ہیں جو انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے پاس وحی آئی حالانکہ آئی نہیں تھی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ ایسے لوگوں پر، ایسے ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کی راستے میں ٹیڑھ پن کو تلاش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام کے لبادے میں ہی غلام محمد قادیانی اور اس سے پہلے جتنے جھوٹے دعوے پیغمبری کرنے والے لوگ اسلام کے دعوے میں ہی آئے اور اللہ تعالیٰ پہ انہوں نے جھوٹ باندھا اور اسلام میں ایک ٹیڑھا راستہ تلاش کیا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور در حقیقت یہ لوگ آخرت کے ہی منکر ہیں۔ اگر خوف خدا ہوتا، آخرت کا واقعی یقین ہوتا تو کوئی شخص ایسی جرت کر ہی نہیں سکتا۔ ان کے لیے کیا ہونے والا ہے؟ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور ان لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے پر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، اور یہ لوگ وہ ہیں جو آواز حق سن نہیں سکتے اور نہ نور حق سے دیکھ سکتے ہیں۔ کان اور آنکھیں ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کرتے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ بدقسمت ہیں کہ جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں۔ وضل عنہم ما كانوا يفترون، اور ان سے وہ سب کچھ جاتا رہے گا جو دنیا میں وہ جھوٹی باتیں افترا کیا کرتے تھے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور یقیناً کوئی شک نہیں اس میں
کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں حقیقت میں نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ بھائیو، اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو جائیں، جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور اسی کا ترک جب جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں، جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بے شک میں سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمام احادیث، اس کے علاوہ بھی اور احادیث ہیں، اور قادیانیوں کا جو لفظ خاتم اور خاتم کے حوالے سے بحث ہے، اس پہ تقریباً 35 منٹ کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 40 کے نام سے، ختم نبوت کا عقیدہ اور خاتم اور خاتم کے لفظ کے حوالے سے ڈسکشن۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں آیا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے انسان کسی چیز کی اس وقت تک پیروی مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ ہو جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک آنکھ، کان اور عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، ان 3 اعضاء کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ تو یہاں پر بھی یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، کہ ان کے کان تو تھے لیکن یہ کان سے بات سننے والے نہیں تھے اور آنکھ سے دیکھنے والے نہیں تھے، ان چیزوں کو استعمال ہی نہیں کیا۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے آیت نمبر 23 میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب کی طرف جھک گئے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں اہل جنت، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ رب کی طرف جھکنا، ایک تو ہے پریکٹیکلی جھکنا نماز کی شکل میں، ایک ہے سر تسلیم خم کرنا، یعنی رب کی کوئی بات بھی پتہ چلی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پتہ چلا، سر تسلیم خم کر دیا۔ مثل الفریقین کالاعمی والاسم والبصیر والسمیع، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اندھا ہو اور بہرا ہو، والبصیر والسمیع، اور دوسرا دیکھنے والا ہو اور سننے والا ہو، یعنی ایک بہرا ہے اور اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کا حکم برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ جو اندھا ہے اور سن نہیں سکتا وہ کبھی بھی حق بات حاصل نہیں کر سکتا، اس کے برعکس جو سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ اب یہاں سننا اور دیکھنے سے مراد ہے حقیقت میں، ورنہ سنتے دیکھتے تو سارے ہی ہیں، جو واقعی اپنی سماعت اور بصارت کو استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب بھائیو، اگلے 2 رکوع مسلسل سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر شروع ہونے لگا ہے۔ بالکل ٹیسٹ بدل جائے گا اس صورت کا آ کر، کیونکہ انباء الرسل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور الٹیمیٹلی پیغمبروں کے ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا، اور پیغمبروں کے جو مخالفین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے برباد کر دیا۔ اب قرآن پاک میں سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سورہ نوح میں بھی ذکر آیا، پارہ نمبر 29 میں، لیکن جو پوری ڈیٹیل ہے کہ وہ کس طریقے سے سیدنا نوح علیہ السلام کے مخالفین پر عذاب آیا اور وہ کیا سرکمسٹانسز تھے جن میں نوح علیہ السلام نے دعوت پیش کی، وہ پوری ڈیٹیل سب سے زیادہ جہاں پر آئی وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے لے کر 49 تک، یہ کنٹینیوسلی 25 آیات ہیں، 24 سے آن ورڈ، یعنی 25 سے لے کر 49 تک، یہ مکمل 2 رکوع جو ہیں وہ سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا
ذکر خیر اور ان کی قوم کے حوالے سے ڈسکشن شروع ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، انہوں نے کہا کہ بے شک اے میری قوم میں تمہاری طرف کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ کیا ڈر سنانا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں اس دن کے عذاب سے کہ جب بڑا دردناک عذاب تم پر آ جائے گا، یعنی اگر میری دعوت کو قبول نہیں کرو گے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو بولے اس قوم کے سردار کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کا کفر کیا۔ یہ سردار جو ہے نا، یہ پہلے کھڑ پینچ ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ مفادات پہ جو ضرب پڑتی ہے نا، وہ ادھر کے جو وڈیرے اور چودھری اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا سردار، ان پر یہ سب سے پہلے زد پڑتی ہے کہ جب پیغمبر کی دعوت ظاہرہ اٹھے گی تو پیغمبر کا سٹیٹس تو اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہے، لوگ ان کو پروٹوکول بھی دیں گے، ان کی دعوت کو بھی قبول کریں گے، ان کو عزت بھی دیں گے، تو ان سرداروں کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے، ان کو اپنی سیٹیں سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی پیغمبر دعوت لے کر اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی دیکھیں، ابو جہل جو تھا یہ قبیلے کا اپنا سردار تھا نا، تو یہ بڑے بڑے سردار جو ہیں یہ سامنے آئے، تو نوح علیہ السلام کے مقابلے پر بھی ان کے قوم کے سردار جو ہیں وہ سامنے آئے، انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، نوح ہم تمہیں تو نہیں دیکھتے مگر اپنی ہی طرح کا ایک انسان، کوئی خاص فرق تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرعی، اور ہم نہیں دیکھتے ہیں تمہاری پیروی کرنے والے مگر وہ لوگ ہیں جو ہم میں حقیر اور ذلیل تصور کیے جاتے ہیں۔ بادی الرائے میں یہ اکثر یہ سپریم کورٹ میں بھی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا، بادی الرائے میں یہ چیز توہین عدالت لگتی ہے، اٹ سیمز ایسا لگتا ہے، تو یہ لفظ عربی سے لیا گیا ہے بادی الرائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام آپ کے پیروکار تو ہمیں ایسے ہی لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ہم میں سے ذلیل حقیر قسم کے جو لوگ ہیں وہی لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم تمہیں کوئی اپنے پر فضیلت والا نہیں پاتے، کوئی ڈومیننسی تمہیں حاصل نہیں ہے کہ تمہارے پاس نہ تو دولت ہمارے سے زیادہ ہے نہ سٹیٹس ہمارے سے زیادہ ہے، پھر کس چیز کا تمہیں زوم ہے؟ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا تو خیال یہی ہے کہ تم سب کے سب جھوٹے ہو، والعیاذ باللہ۔ اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے بڑے پازیٹو انداز میں دعوت پیش کی۔ قال یا قوم، آپ نے فرمایا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا یہ بتاؤ تو کہ اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وآتانی رحمۃ من عندی، اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی ہے، یعنی میری طرف وحی کا نزول ہوا ہے، فعمیت علیکم، اور وہ بات تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو تو پیغمبر نہیں بنانا، ایک پیغمبر چوز کرنا ہے، باقیوں کو تو فالوور بنانا ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم پر اس کی حقیقت پوشیدہ رکھی گئی تو کیا ہم جبرن مسلط کریں تم پر یہ دعوت جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ اب جب تم حق قبول نہیں کرنا چاہتے تو ہم زبردستی تو تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے، اب تمہیں فزیکلی تو وہ چیزیں نہیں دکھائی جا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دکھائیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، یہ ہے کانٹے کی بات، اور اے میری قوم ذرا دیکھو تو صحیح کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی دنیا کا مال تو طلب نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں ہے مگر میرے رب کے حضور، پکا میرے رب کے حضور ہے یہ اجر، وہ مجھے اس کا اجر دے گا، اس پر ہے اس کا اجر۔ یہ آپ کو بات سمجھ آئی جو میں بار بار کرتا ہوں کہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، یہ وہی بات ہے کہ جب سورس آف انکم کوئی شخص دین کو بنا لے گا نا تو اس پہ یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی روٹی روزی چلانے کے لیے لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے۔ تو اب یہ پیغمبر وقت کیا دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ میں تمہیں اس دعوت حق کے مقابلے میں میں نے کوئی چندے کی رسیدیں قائم نہیں کی ہیں، کوئی تم سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، میں نے کوئی فنڈ نہیں قائم کر لیا کہ اس میں پیسے جمع کراؤ،
میں تو مفت تمہیں دعوت دے رہا ہوں اور اس کا اجر اپنے رب سے مانگتا ہوں، اس سے زیادہ میرے حق پر ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں ہے مگر میرے رب پر. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے کس طرح اہل ایمان کو اپنے سے دور کر دوں. یعنی وہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے، یہ غریب غربے لوگ، ہمارا سٹیٹس، ہم نے تمہاری بات بھی انو سننی ہے تو ان غریبوں کو اپنی مجلس سے باہر نکالو. یعنی ہمیں پروٹوکول دو، ہم امیر لوگ ہیں، ہم ان حقیروں کے ساتھ، ہمارے کمین لوگ جو ہماری مسند میں ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، تمہاری مجلسوں میں تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم اپنے مزاروں کے ساتھ بیٹھ کے تمہارے ساتھ یہ دعوت حق قبول کریں گے. اور سیم یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ہوئے. آپ کے کیس میں صحابہ صفہ تھے، وہ 155 کے قریب غریب صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی تھی. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے آپ کو ان سے دور نہیں کرنا، یہ تو اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. اس کی پریکٹیکل اگزامپل وہ صحابہ صفہ تھے. اور آپ کو پتہ ہے وہ عبس و تولی جو نازل ہوئی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نابینا صحابی تھے، قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کو دعوت حق دے رہے تھے. اسی دوران انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مسئلہ بتائیے. ان کو نہیں پتا تھا، نابینا تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ ناگواری کے اثار آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا فرمایا کہ یہ تو سارے چسکورے ہیں جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور جس نے اپنا سب کچھ وقف کیا ہوا ہے آپ اس کے ساتھ کجروی کے ساتھ بات نہ کریں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ان کا اکرام فرمایا کرتے تھے. تو اللہ کے نزدیک دنیا کے سٹیٹس، دنیا کی شکلیں، پگڑیاں، داڑیاں، خوبصورتیاں یہ کوئی میٹر نہیں کرتی. صحیح مسلم کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھا کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا. تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو سیکھنے کے لیے ہیں، باقی تو یہ سارے چسکے لینے آتے ہیں آپ کے پاس سردار، اس وقت سر ہلاتے ہیں، بعد میں مانتے نہیں ہیں، ان کی ٹینشن نہیں آپ نے لینی. تو نوح علیہ السلام کے کیس میں بھی نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں کبھی بھی ان لوگوں کو، اہل ایمان کو جو غریب لوگ ہیں، اپنے آپ سے ہٹا نہیں سکتا تمہارے کہنے پر. انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. ولیکنی اراکم قوما تجہلون، البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو کہ جاہل ہو، حقیقت سے ناواقف ہو. اے سردارو تم جو ہے وہ حقیقت سے غافل ہو. اصل میں تو یہ غریب غربے لوگ جن کو تم سمجھتے ہو ذلیل لوگ، انہوں نے عقل مندی کا ڈیسیژن کر لیا ہے، اپنے رب کو چوائس کر لیا ہے. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، تو اے میری قوم مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے مقابلے پہ کون میری مدد کرے گا. ان ترکتہم، اگر میں اہل ایمان غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں. یعنی وقت کا پیغمبر بھی اس بات سے ڈرتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی ہے ان کو آپ دور نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پیغمبر کی ذات کے ساتھ اس کی ذات کی وجہ سے اٹیچ نہیں ہوئے، اللہ کی نسبت کی وجہ سے. تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری کون مدد کرے گا اللہ کے مقابلے پر، اگر میں نے تمہارے کہنے پر ان اہل ایمان کو اپنے سے دور کر دیا، اللہ مجھ پر عطا فرمائے گا. یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو ایمان والے کتنے عزیز ہیں. الحمدللہ. افلا تذکرون، کیا تم اتنی نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں تم سے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی غیب کا علم جان لیتا ہوں. ولا اقول انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اچھا یہ وہی بات ہے جو گزری کہ نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہ میں خود سے کوئی غیب جان لیتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں. یہ سیم الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوائے گئے سورہ الاعراف کے اندر بھی، سورۃ الانعام کے اندر بھی، جس کے کانٹیکسٹ میں میری وہ ڈیٹیل سے گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 6A، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی سیم الفاظ نکلوائے گئے. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ میں ان لوگوں سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، ان غریب لوگوں کو جو مجھ پر ایمان لے آئے، نہ میں ان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے.
اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے، انی اذا لمن الظالمین، اور اگر میں نے ایسا کیا کہ غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور کیا اے کافر سرداروں تمہاری وجہ سے، تو میں بھی اللہ کے حضور ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا، والعیاذ باللہ۔ قالوا یا نوح، تو وہ کہنے لگے اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو وہ کہنے لگے اے نوح ہم نے تیرے ساتھ جھگڑا کر لیا اور بہت بحث و مباحثہ کر لیا، فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، پس اب لے آ تو وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو واقعی سچا ہے۔ یعنی تیری باتیں سن سن کر ہمارے کان پک گئے، اور اب یہ آپ یاد رکھیں 950 سال ہے، کچھ تھوڑا عرصہ نہیں ہے نوح علیہ السلام کی دعوت۔ تو بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے، اور اس کا ذکر بھی بالکل سورہ ہود کے اینڈ پہ آ جائے گا، جو میں نے تعارف میں بھی بتایا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ انبیاء کے واقعات آپ سے اس لیے بیان کیے تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں کہ آپ کو اگر یہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے تو یہ 13 سال ہے، تو ہمارا ایک بندہ نوح بھی گزرا ہے جس نے 950 سال یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور اس کا صبر بھی دیکھو۔ اللہ، تو بالکل فائنل انہوں نے جب یہ کال دی تو پھر اب نوح علیہ السلام کا جواب سنیں۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہی اسے تمہارے پاس لے آئے گا جبکہ وہ چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ یعنی یہ جو عذاب تم مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ میرے اختیار میں ہے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جب وہ چاہے گا عذاب لے آئے گا، اور جب ابھی تو تم بڑی بدماشی کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ لے عذاب، وہ جب آ جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بچ نہیں سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم، اور میری نصیحت کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، خواہ میں کتنی ہی تمہارے لیے خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں گمراہ کر دے۔ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اگر اللہ تعالیٰ کس کو اس کے اعمال کے سبب گمراہ کر دے، خود نہیں بلکہ وہ اعمال کے سبب گمراہ ہو، پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہاری اگر گمراہی ثبت ہو چکی ہے تمہارے اعمال کی پاداش میں، تو اب میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا، جتنی چاہوں نصیحت کروں۔ وَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی ہے رب تمہارا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ام یقولون افطراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی طرف گھڑ کر منسوب کر دیا ہے۔ اب یہ بیچ میں ذکر آ گیا، نوح علیہ السلام کے ذکر کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر آ گیا کہ یہ جتنے واقعات بیان ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے تو نہ کوئی ہسٹری کی کوئی کتاب پڑھی ہے، آپ تو اس کتاب کے نزول سے پہلے لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، سورۃ العنکبوت میں آیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف اس نے افطرا کر دیا ہے۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ بالفرض اگر میں نے یہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کتاب، تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پر بھی ہوگا، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، لیکن ایسا ہے نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چونکہ ایسا ہے نہیں ہے، میں بری ہوں اس جرم سے جو تم کر رہے ہو، یعنی میں نے تمہیں حق بات پہنچا دیا، میرا انکار کر کے جس جرم کے تم مرتکب ہو میں اس سے بری ہوں، میں نے تمہیں حق بات کھول کر بیان کر دی۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، بے شک اب تیری قوم میں سے کوئی نیا بندہ ایمان نہیں لے کر آئے گا سوائے ان لوگوں کے جو آلریڈی ایمان لے آئے۔ وہ 78 کے قریب لوگ تھے، 80 سے کم تھے، 950 سال کی محنت۔ اللہ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو اب تم نے غمگین نہیں ہونا جو کچھ وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ پیغمبر چونکہ رقیق القلب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب جب عذاب آئے تو تمہارا دل نہیں پسیجنا چاہیے، 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، اب جو ایمان لا چکے وہ لا چکے، اب جب عذاب آئے گا تو تمہارا دل نہ ان کے لیے پسیجے کہ میری قوم ہلاک کیوں ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا،
اب ہماری نگاہوں کے سامنے آپ ایک کشتی بنائیے اور ہماری وحی کے مطابق بنائیے. کیا محبت کا انداز ہے. اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے آپ یہ کشتی تعمیر کریں. وہ وحینا، اور ہماری طرف سے انسٹرکشنز بھی آئیں گی وحی کی شکل میں. اس کی لمبائی چوڑائی کیسی رکھنی ہے، یہ لکڑی کیسے استعمال کرنی ہے، اس کو کاٹنا کیسا ہے، کیا یہ مبارک کشتی تھی اور کیا کشتی بنانے والا تھا، کہ جو اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں کے، ہماری انسٹرکشنز کے مطابق ہم وہی بھیجیں گے اس کشتی کو کس طریقے سے آپ نے تعمیر کرنا ہے. اللہ اکبر. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھیں ہم سے ان ظالموں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، یعنی جو ایمان لے کر نہیں آئے. انہم مغرقون، بے شک وہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے. یہ نہ ہو کہ عذاب کے آثار آئیں اور آپ کا دل پسیج جائے کہ یا اللہ ایک موقع اور دے دے. اس وقت تو سب نے مان لینا ہے، لیکن وہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے ہی ایمان قبول ہو سکتا ہے. جب موت سامنے آ جائے، عذاب آ جائے، پھر ایمان قابل قبول نہیں ہے، سوائے قوم یونس کے، اور وہ ہم پچھلی صورت میں سن چکے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. یہ دیکھیں نا، یصنع، یہ صنعت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، صنعت، کارخانہ. بنانے لگے کشتی. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب کبھی بھی ان کے قوم کے سردار ان کی اس کشتی بناتے ہوئے ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے کہ جی ہم اس علاقے میں رہ رہے ہیں، یہاں تو سیلاب آ ہی نہیں سکتا، اتنے اونچے اونچے پہاڑ، یہاں کیا سیلاب کا لینا دینا. تو اور یقیناً وہ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ پہلے تو ہم کہتے تھے یہ پاگل ہے، اور آج تو ہمیں یقین ہو گیا ہے، اس کی حرکتیں ایسی ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کی، اب کشتی بنانا شروع ہو گیا ہے اور ہمیں دھمکی لگا رہا ہے کہ ایسا عذاب آئے گا کہ سب کے سب غرق ہو جائیں گے. تو یہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ، کیا یہ پہاڑ بھی سارے کے سارے پانی کے اندر آ جائیں گے؟ ہم تو پہاڑوں پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لیں گے. تو اس نے اپنی کشتی بھی بنانی شروع کر دی. پہلے تو دھمکیاں لگا رہا تھا، اب کشتی بنانی بھی شروع کر دی ہے. تو لگتا ہے کہ واقعی اب اس کا دماغ جو ہے معاذ اللہ چل گیا. تو مذاق اڑانے لگے. سخروا منہ قال ان تسخروا، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، منا ہمارا، فإنا نسخر منکم، تو بے شک ایک وہ وقت ہم پر بھی آئے گا جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسا کہ تم ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی جب اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا اور تمہیں غرق کرے گا تو وہ اچھا وقت ہم پر بھی آنے والا ہے. فسوف تعلمون، تم ان قریب جان جاؤ گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے ذلیل و خوار کر دے، اور کون اللہ تعالیٰ کے عذاب، ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے. حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب پھر ہمارا حکم عذاب آ پہنچا. اور وہ کیسے سٹارٹ ہوا؟ وفارت تنور، اور تندور جو ہے ایک وہ ابل پڑا. اب یہ پہلا چشمہ جو ہے یہ تندور میں سے نکلا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین میں سے چشمے پھوٹ پڑے پانی کے. اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن بھی ضرور ہو سکتی ہے. اس پہ کافی لوگوں نے یہ بات بھی بتائی کہ وہ جو ایریا تھا وہ سطح سمندر سے نیچے تھا، اور کوئی ایسی بیلٹ پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ دی کہ وہ ظاہر ہے کہ جب وہ ایریا نیچے ہوگا تو زمین سے پانی اس طریقے سے پھوٹ پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن جب چاہے وہ اسباب کے بغیر بھی معاملات کر سکتا ہے. بہرحال وہ اسباب کے ساتھ بھی ایسے معاملات کرتا ہے. تو سب سے پہلے ایک تندور میں سے جو ہے وہ چشمہ پھوٹا. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی کشتی پر سوار کر لیجئے ہر جنس کے نر اور مادہ ایک ایک جوڑا. یعنی اس وقت روئے زمین پر اس ایریے میں جتنے بھی جانور تھے ایک ایک جوڑا ان کا آپ اپنی کشتی پر سوار کر لیں. اب نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار نہ بھی کرتے، اللہ تعالیٰ نے اگر ان مخلوقات کو بچانا تھا ویسے ہی بچا سکتا تھا. تو ایک ظاہری سبب بنایا. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی پر سوار کر لیجئے سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں یہ قول گزر چکا ہے. یعنی وہ آپ کا ایک بیٹا اور اس کی ماں یعنی آپ کی بیوی، وہ آپ پر ایمان نہ لے کر آئی، ان پر تو قول پکا ہو چکا ہے کہ اب چونکہ ایمان نہیں لائے تو ان کو آپ سوار نہیں کر سکتے. وَمَنْ آمَنْ، اور جو ایمان آپ پر لے کر آئے ان کو بھی آپ اپنی کشتی میں سوار کر لیجئے.
وما آمن معه الا قلیل، اور ان پر ایمان لانے والے تو نہیں تھے مگر بڑے ہی تھوڑے لوگ. وہ ہمیں تورات میں ڈیٹیل ملتی ہے، 78 کے قریب لوگ تھے، بلو 80 تھے. اتنی محنت کے بعد وقال ارکبوا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اب سوار ہو جاؤ، فیہا، اس میں، کس کے ساتھ؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا. یہ وہ واحد مقام ہے جہاں پہ آپ نے یہ را کھڑا زیر ری نہیں پڑھنا بلکہ رے پڑھنا ہے. اسے امالہ کہتے ہیں عربی لنگوسٹک میں. یہاں پر آپ نے اس کو مجہول پڑھنا ہے، معروف نہیں پڑھنا، ورنہ یہ لفظ تھا مجریہا، را کھڑی زیر ری ہوتا ہے. یہ قرآن میں واحد لفظ ہے جس کو آپ نے، اس لیے آپ سائڈ پہ دیکھیں، یہ اس کے اوپر نوٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام حفص کی قرات میں اسے جو ہے وہ امالہ کی یہ را ہے جو اس کو پڑھنا ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بے شک اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہے اس کشتی کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا. اب یہ اللہ نے ہی چلا دی ہے جناب، اتنا بڑا طوفان ہے، اور اس طوفان کے اندر جس میں پہاڑ جتنی موجیں ہیں، آگے ذکر بھی آئے گا، اس میں اس کشتی کو اللہ ہی نہیں چلانا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی چلنے لگی ایسی موجوں میں جو پہاڑ کی مانند تھی. جب انہوں نے اللہ کے سپرد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈرائیونگ فورس بھی، کوئی موٹر نہیں، کوئی انجن نہیں، اتنے بڑے طوفان میں اللہ ہی نے اس کو چلایا. معجزانہ کشتی تھی ظاہر ہے. وَنَادَى نُوحُ، اور نوح علیہ السلام نے، نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، جو کہ ان سے الگ تھا. یہ وہ لفظ ہے جس سے عزل کہتے ہیں الگ ہونے کو، اعتزال، معتزلہ کا لفظ بھی اسی سے نکلا. جو ان سے الگ تھا، کشتی میں سوار نہ ہوا. نوح علیہ السلام نے اسے پکار کر کہا، یا بنیر کب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکم مع الکافرین، اور دیکھ کافروں میں شامل مت ہو. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو منع کیا تھا کہ اب چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو یا بیوی ہو، اب جو ایمان نہیں لایا اس نے تو ایمان لانا ہی نہیں ہے، آپ نے ان کو آفر بھی نہیں کرنی. لیکن بشری تقاضوں کی وجہ سے نوح علیہ السلام سے یہ معاملہ ایسا ہو گیا. اور میں نے جو مسئلہ نمبر 88A اور 88B جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو عصمت سے متعلق عقیدہ ہے، اس پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. بال انہوں نے اپنے بیٹے کو اس وقت یہ آفر کی اور کہا کہ کافروں میں شامل مت ہو. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو اس نے کہا کہ اے میرے ابا، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا اس پانی سے. ظاہر کسی کو وہم و گمان میں نہیں کہ پہاڑ ڈوب جائے، اتنا اونچا پہاڑ، اتنا پانی کہاں سے آ سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ غیبی پانی تھا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا، الا من رحم، مگر یہ کہ اللہ ہی کس پر رحم کرے. آج کوئی پہاڑ، کوئی پناہ دینے والی جگہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی سوائے یہ کہ اللہ ہی رحم کرے. لیکن وہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ رحم والی بات کوئی نہیں ہے. اب جو ایمان لے آئے بس وہی بچیں گے، جو ایمان نہیں لائے وہ تو غرق کیے جائیں گے. وحال بینہم الموج، بس اسی گفتگو کے دوران نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک بڑی سی موج حائل ہوئی. فکان من المغرقین، اور ان کا بیٹا بھی غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا. بس گفتگو کے دوران ہی ایک پانی کا تھپیڑا آیا اور بیٹا ہلاک. وقیل یا ارض ابلعی ماءک، تو ہم نے حکم دیا زمین کو کہ اپنا پانی نگل لے. وَيَا سَمَاءُ، اور اے آسمان، اقلعی وغیض الماء، تو تھم جا، اور جو پانی تھا وغیض الماء وہ اتر گیا. وقضی الامر، اور اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کر رہا. واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری. یہ آج بھی پہاڑ موجود ہے. ٹرکی اور رشیا کی جو درمیانی سرحد ہے اس میں جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے اس پہ یہ جودی پہاڑ ابھی بھی موجود ہے. وقیلا، اور کہا گیا، بعدا لقوم الظالمین، پھٹکار ہو، بربادی ہو ظالم قوم کے لیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا ہوئی. ونادا، اور ندا گئی نوح ربہ، نوح علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے.
फकाल रब्बी, तो उन्होंने कहा, वनादा नूह रब्बहू, नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा अपने रब को, फकाला, तो उन्होंने कहा, रब्बी इन्नबनी मिन अहली, कि बेशक मेरा बेटा तो मेरे अहल में से था, व इन्न वअदकल हक, और तेरा वादा तो सच्चा था, सच्चा है, व अंत अहकमुल हाकिमीन, और बेशक तू सबसे बेहतरीन हाकिम है। यानी उन्होंने कहा कि अल्लाह तूने वादा किया था कि तू मेरे घर वालों को और अहले ईमान को बचाएगा, तो ये मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में शामिल था, तो ये क्यों नहीं बचा? तो ज़ाहिर है ये अंडरस्टूड बात है कि वो ये अहले ईमान में से नहीं था। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपना यूनिवर्सल ट्रुथ फिर इरशाद फरमा दिया, काला या नूह, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, बेशक वो तेरे अहल में शामिल ही नहीं था। बेटा होकर भी नाफरमानी करने की वजह से बेटा तसव्वुर नहीं होगा। ये अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं जी असी सैयदा ते जनाब है बाकी उम्मती ने, और करतूत उन्होंने दे जिहड़े ने आम उम्मतियां नाल भैड़े होंदे ने और अपनी निस्बत कैश करवा रहे होंदे ने। तो ये उसका जवाब है। मसला नंबर 66A में भी मैंने ये बात बताई है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नूह अलैहिस्सलाम ये तेरे अहल में से ही नहीं है, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, बेशक उसके अमाल तो बुरे अमाल थे, अच्छे अमाल नहीं थे, उसके तो करतूत ही बुरे थे, वो तेरे साथ वैसे ही निस्बत जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से हैं। अब ये देख ले, ये वही चीज है, अल्लाह भैड़े हैं जो कुछ भी है, बंदे का पुत्र को नहीं बनना, जानू कबूल कर। अल्लाह ताला ने फतवा दे दिया है कि नूह का बेटा भी, पैगंबर का बेटा भी हो तो अल्लाह मैं उसके अमाल ही अच्छे नहीं थे, वो तेरा अहल है ही नहीं है, अहल होने के बावजूद अहल नहीं है। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, तो मुझसे उस बारे में सवाल मत कर जिसके बारे में तुझे इल्म नहीं है। इल्म नहीं है यानी कि अल्लाह तबारक व तआला का ये फैसला हो चुका है, जो अहले ईमान है उन्हीं को निजात मिलेगी, तो आप खाम खा हमसे इस मामले में बहस न करें। इन्नी अऊदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, और ए नूह मैं तुझे ये नसीहत करता हूं कि जाहिलों में मत शामिल हो। कितने सख्त अल्फाज हैं। क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म, तो नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन रुजू किया अल्लाह की तरफ और कहा, रब मेरे, बेशक मैं पनाह मांगता हूं कि मैं तुझसे सवाल करूं उस चीज का जिसके बारे में मुझे इल्म ही नहीं है। यानी डेफिनेट इल्म नहीं है। किस हवाले से? कि अल्लाह ताला ने ये डेस्टिनी में मुकर्रर कर दिया है, जो अहले ईमान है उनको निजात देगा। ये अल्लाह ताला ने अपना रूल बनाया है, ये उसके डिवाइन विजडम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी सेटल कर दिया है, इसके मामले में कोई कलाम नहीं कर सकता। व इल्ला तगफिर ली व तरहमनी, और अगर तूने मुझे ना बख्शा और मुझ पर रहम ना फरमाया, अकुम मिनल खासिरीन, तो मैं भी खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। फौरन नूह अलैहिस्सलाम ने जो अपने काफिर बेटे के हक के लिए मैं दुआ की थी, उस मामले में अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग ली। और यही एक नेक इंसान की निशानी है। क़ीला, कहा गया, या नूह बित बिसलामिन, ए नूह अलैहिस्सलाम किश्ती से उतरिए सलामती के साथ, मिन्ना हमारी तरफ से, व बरकातिन और बरकतों के साथ, अलैका तुम पर, व अला उममिन मिम्मम माक और उन तमाम कौमों पर जो आपके साथ सवार हुए। यानी आपकी जो औलाद होगी, आपके साथ बाकी लोग जो सवार हुए, इनकी जो औलाद होगी, इन तमाम पर सलामती हो। यानी उस वक्त तो ये सारे अहले ईमान ही थे, लेकिन इन्हीं की नस्लों में फिर बेईमानों ने भी पैदा होना था। अल्लाह ताला ने सब पर सलामती हो। व उममुन सनुमत्तिउहुम सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, और इनकी औलाद में से ऐसी कौमें पैदा होंगी जिन्हें हम दुनिया में लुत्फ अंदोज होने के लिए दुनिया का मालो मता देंगे, और फिर उनकी तरफ हमारा दर्दनाक अजाब आ जाएगा। तो ये हमेशा अल्लाह ताला की सुन्नत रही है कि अहले ईमान को बचाया और मुखालफीन को गर्क किया, फिर उन अहले ईमान में ही फिरके बनने शुरू हुए, और इस तरीके से फिर पगडंडियां मुख्तलिफ हो गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इन अहले ईमान की औलादों में से जो अहले ईमान होंगे उनको तो निजात मिलेगी, और जो बेईमान लोग होंगे उनको अल्लाह ताला अजाब देगा। तिलका मिन अंबाइल गैब, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है गैब की खबरें जो हम आपकी तरफ नूही हा इलैक, आपकी तरफ वही करते हैं। मा कुंता तअलमुहा अंता वला कौमुका मिन क़ब्ल हादा, इस कुरान के नुज़ूल से पहले ना तो आप नूह अलैहिस्सलाम के किस्से से वाकफियत रखते थे और ना आपकी कौम रखती थी। ये इस बात की दलील है कि आपके पास अल्लाह की तरफ से वही आती है, जो आप अपनी पैदाइश से भी हजारों साल पहले का वाकया बयान फरमा रहे हैं। फस्बिर, तो आप सब्र कीजिए, इन्नल आक़िबत लिल मुत्तक़ीन, बेशक अंजाम कार परहेजगारों का ही अच्छा होने वाला है।
تو یہ نوح علیہ السلام کا الحمدللہ واقعہ مکمل ہوا. اگلی دفعہ قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر آئے گا، جن کے نام پہ یہ صورت ہے، سورہ ہود. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.